وہ لوگ جو یہ بحث کرتے ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، تو شہادہ بھی تو ساتھ ہی ہے. یہ تو بیان نہیں ہوا عالم الغیب، عالم الغیب والشہادہ، ہر چھپی اور کھلی چیز کا جاننے والا. کون ہے؟ اللہ ذاتی. تو اب میں صرف سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں. آپ میں سے ہر ایک کسی نہ کسی ایسی چیز کا جاننے والا ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کو معلوم، اس سے وہ چھپی ہوئی ہے. مثلا آپ کی جیب میں کیا ہے؟ جس طرح غیب لفظ ہے اسی طرح جیب ہے، اس کو جیب کہتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو معلوم ہے؟ پوچھ رہا ہوں. نہیں، وہ اس سے چھپی ہوئی ہے، وہ اس سے چھپی ہوئی. غیب کی تعریف کیا ہے؟ ما غاب عن الحواس، جو آپ کے حواس سے چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا ہو، اس کو غیب کہتے ہیں. ہر غیب کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالی، بغیر کسی کے بتائے، بغیر کسی کے بتائے وہ خود سے جاننے والا ہے. قرآن کریم میں غیب کے حوالے سے جتنی آیتیں ہیں، اگر یہ پورا بیان سننا ہے تو میں کئی جمعے یہ سنا دوں گا تاکہ آپ کو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ آ جائے. نفی کی بھی ہیں، اثبات کی بھی ہیں. نفی اثبات، اثبات کا مطلب جن سے ثابت ہوتا ہے، نفی جن سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ انکار ہوتا ہے. اللہ تعالی جس پر چاہے، جو چاہے، جتنا چاہے ظاہر کر دے. کوئی اس کو روک سکتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. نہیں. جن لوگوں نے بحث کی ہے انہوں نے پہلے حقیقت کو سمجھا نہیں، انکار کرنے والے. ہم اہل سنت و جماعت قرآن و سنت کو مانتے ہوئے، قرآن اور حدیث کو مانتے ہوئے یہ کہتے ہیں اللہ تعالی اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے. عطا فرماتا ہے، اللہ کا دیا ہوا. مانتے ہیں، کسی نبی کا ذاتی نہیں مانتے. پہلی بات کیوں مانتے ہیں؟ قرآن میں بیان ہے. قرآن میں ہی جہاں یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اسی قرآن میں ہے کہ اللہ جس پر چاہے ظاہر فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک آیت کو مانوں اور دوسری آیت کا انکار کر دوں. جس آیت میں نفی ہے وہ بھی مانوں گا، جس آیت میں اثبات ہے وہ بھی مانوں گا. نفی کا مطلب کوئی خود سے نہیں جانتا، اثبات کا مطلب اللہ کے عطا کرنے سے جانتا ہے. آسان کر کے بتا رہا ہوں. دونوں آیتوں کو ماننا ہوگا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض،
قرآن کا کچھ مان لیں کچھ چھوڑ دیں ایسا ہو سکتا نہیں، پورا قرآن ماننا ہوگا۔ مثلا میں آپ کو سمجھاؤں، ایک آیت سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ قرآن کی ایک آیت ہے ان العزت للہ جمیعا، ان بے شک، العزہ عزت، للہ اللہ کے لیے ہے، جمیعا ساری کی ساری۔ مانا کیا ہوا؟ ساری کی ساری عزت کس کے لیے ہے؟ پھر آپ کیوں عزت مانگتے ہیں؟ چھوٹوں سے کہہ رہے ہیں بڑوں کی عزت کرو، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ماں باپ عزت مانگ رہے ہیں، بڑے عزت مانگ رہے ہیں، نہیں آپ کے ملازم کہہ دیتے ہیں ہماری تو اس گھر میں عزت ہی نہیں ہے، کہہ دیتے ہیں یا نہیں کہہ دیتے ہیں؟ کوئی آ جائے تو جناب عزت مآب کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ معزز حاضرین سامعین۔ تو قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ عزت ساری کی ساری، محبت سے کہیے، پھر کسی اور کو عزت نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ پھر اللہ کے سوا کسی کے لیے عزت ماننے کا کیا مطلب؟ تو آپ کہیں گے کہ اسی قرآن میں جہاں یہ ہے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اسی قرآن سے پوچھیں کہ اے اللہ تو کسی کو عزت دیتا ہے؟ تو قرآن کی دوسری آیت بتاتی ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ ایک آیت نے بتایا عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے، دوسری آیت نے بتایا اللہ جس کو چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے۔ یا اللہ اسی قرآن سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ عزت ہے کس کے لیے۔ پہلی بات تو یہ پتا چل گیا عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے، یہ بھی پتا چل گیا اللہ عزت عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو یا اللہ عزت کا کوئی اور مزید بیان؟ تو قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اور اللہ کے لیے ہے عزت، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے ہے عزت، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے ہے عزت۔ اللہ اکبر یا رسول، ساتھ ہی فرمایا وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق جانتے نہیں۔ تینوں آیتیں میں نے قرآن سے پڑھی ہیں۔ پہلی آیت نے کہا عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے، دوسری آیت نے کہا اللہ عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، تیسری آیت بتا رہی عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ تو تینوں آیتیں مانیں گے یا نہیں؟ اونچی، کسی ایک آیت کا انکار کر کے مسلمان رہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو تینوں آیتوں کو مانتے ہوئے اب نتیجہ کیا نکلا کہ ذاتی طور پر عزت اللہ کے لیے ہے، جس کے لیے مانیں گے اللہ کی عطا کی ہوئی مانیں گے۔ تو اللہ کی عطا کی ہوئی ماننا غلط ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں آپ کو، نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ یا اللہ کن کو عطا فرماتا ہے وہ بھی بتا دیا، رسول کو بھی، ایمان والوں کو بھی۔ تو ہم نے یہ جان لیا۔ تو اب قرآن میں کہیں نفی کا بیان ہے، کہیں اثبات کا بیان۔ شفاعت کا بیان دیکھیں گے تو کچھ آیتیں نفی کر رہی ہیں کہ اللہ کے حضور کوئی شفیع نہیں ہوگا، شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا، نفی کی آیتیں۔ کن کا بیان ہے؟ کافروں مشرکوں کا بیان کہ ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں۔
اور اسی قرآن میں ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں اللہ کے اجازت کے بغیر، حکم کے بغیر کوئی اس کے حضور شفاعت کر سکتا نہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی عطا سے شفاعت کرنے والے ہیں، ہوں گے، قرآن سے ثابت۔ دونوں آیتوں کو ماننا ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کوئی ولی نہیں ہے، کوئی اونچی، کن کا؟ کافروں کا، مشرکوں کا۔ ما لہم من ولی ولا نصیر، ان کا کوئی مددگار، کوئی ولی نہیں ہے۔ ایمان والوں کے لیے بتایا کہ اولیاء بعضهم، ان کے آپس میں ایک دوسرے، بعضهم علی بعض، ایک دوسرے ان کے مددگار ہوں گے، ولی ہوں گے۔ تو جس قرآن سے نفی کی آیتیں ملی ہیں، اسی قرآن سے اثبات کی آیتیں جن سے ثابت ہوتا ہے وہ بھی ملی ہیں، دونوں کو ماننا ہوگا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ اللہ تعالی کا ہر کمال ذاتی ہے، مخلوق میں جس کسی کو ملا اللہ نے دیا ہے، عطائی ہے، اس کو بھی ماننا ہوگا۔ اسی طرح علم، اب غیب کی میں نے آپ کو تعریف بتا دی جو حواس سے چھپا ہوا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان قرآن میں ہے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں تمہیں بتاؤں گا۔ انبئ، وہی اگر مادہ معلوم ہو، نبا